یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے، ایمبیسڈر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایران پاکستان پہنچے گا؟ کیونکہ پاکستان میں تو ایکچولی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، دو کہ وی آر ناٹ ڈسکلوزنگ اٹ، جو بھی نٹی-گریٹی ہے یا ڈیٹیلز ہیں اس دوسرے دور کو لے کر، بٹ اینی وے امیریکنز وڈ بی ان اسلام آباد اینی سون ان این آور مے بی 2 or 3. آپ کب دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران سے بنات آ رہے ہیں اس کے باوجود ٹیبل سجے گی؟ جی دیکھیے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت دونوں جو ہے سائٹس وہ کیا کر رہی ہیں. دیکھیے، ایران کی طرف سے پوری ولنگنس ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، کوئی دوغلا پن نہیں ہے، کوئی ڈبل ٹاک نہیں ہے. جبکہ وہاں سے امریکہ سے انفارچونیٹلی شروع سے لے کے جنگ سے بڑھ کے آگے زیادہ امن کی جب بات ہوئی ہے تو ایک فاگ آف لائز، ایک فاگ آف سوشل میڈیا چل رہا ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیٹ از ہاؤ مسٹر ٹرمپ ورکس. ابھی جب میز سجی تھی اور اتنی ساری محنت ہوئی، بلکہ کوئی مجھے بھی بتا رہا تھا کہ ہمارے تمام لیڈرز نے اتنی زیادہ شٹل ڈپلومیسی کی کیونکہ 70,000 مائلز جو ہے وہ فلائی کیا ہے، جس میں ہمارے آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر، فارم منسٹر. تو ان اے وے it has been now over a month in fact کہ یہ ہماری لیڈرشپ کا صرف ایک ہی دھیان ہے کہ کسی طرح سے امن آ جائے، کس طرح سے یہ جنگ کا خطرہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے اور ایک سسٹینیبل پیس آ جائے. کیوں آ جائے؟ There are several reasons, but I think the major is that Pakistan is determined to save this region and the world from a third world war. I hope so that is our dream. I mean, that's why I understand from the government, and that is what I read as a form of professional, and it's a noble one. کیونکہ دیکھیے، ایران اسلامک ملک کا دل ہے اور یہ GCC اسی کا حصہ ہے، اسی طرح سے دل ہے. سعودی عرب اسی طرح سے دل ہے، پاکستان بھی اسی طرح سے دل ہے. کیونکہ ان کے علاوہ پھر اسلامک ورلڈ کو آپ you cannot imagine without these countries. and خدا نہ خواستہ ایسی کوئی جنگ جس میں ہر جگہ آگ نظر آتی ہے، جو نظر آئی کچھ دن کے لیے دیکھا کہ امریکہ کس طرح سے دل تو ویسے ایک ہی ہوتا ہے، باقی اعضاء ہو سکتے ہیں. دل کافی زیادہ ہوں گے تو پرابلمیٹک ہو جائے گا، پھر دل بہت زیادہ ہو تو پھر بہت ساری جگہ پہ لگ بھی جاتا ہے. دل کے حصے سمجھ لیجیے، دل کے حصے کہہ لیجیے. ٹھیک ہے، چلے، آئی گیٹ یور پوائنٹ کہ یہ اس پہ پاسبلٹی ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کرتی ہوں، باقی سب سے بھی یہ سوال ہے، بٹ آپ سے آغاز یہ ہے کہ جے ڈی وینس، it's very important that he was there in the last round. Now if he would be in the second round اور ان کی کیپیسٹی اور سارا کچھ ہمیں پتہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں پازیٹیو اینڈ پر ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ چیزیں جو بون آف کنٹینشن ہے جس میں اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ it has initiated a process of peace. It is not an event as we keep saying. اور یہ process ایسا ہے جس میں 50 سال پرانی دشمنی ہے، بلکہ جنگ بھی لڑی انہوں نے، ایک بھی نہیں بہت ساری. تو it will take some time and this is what we expect. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر اس دوسرے دور میں بھی کوئی ایسا ڈیکلیریشن کامن نہیں آتا، even then I would say no. We have moved forward. The very fact that the parties sat together, they knew where they stand on all these issues. لیکن میرا اگین آپٹیمزم یہ ہے کہ جو 3-4 اہم نقطے جن کے اوپر ان کے ڈسکشن ہے، جس میں آپ نے کہا اسٹیٹ آف ہارموز، ڈیفینیٹلی وہ اس کا ایک فریم ورک بنے گا اور اس میں ان پرنسپل ایران ڈز ایگری. اور شاید آپ کو پتا ہوگا اور ہمارے اور وہ جو پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، بیکاز ایران wants to have a tax on that. آپ سمجھتے ہیں کہ would that be tax free or somebody, the third party would take it off? They never made it into a office policy, their official policy. ہم ابھی فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ اس کا جو انٹینشن ہے کہ فریم ورک ہونا چاہیے، اس لیے اس کا انڈیکیشن ملتا ہے کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی there was a formal negotiation between Oman and Iran to come up with a combined framework how to regulate
the traffic of the ships from here. تو اب یہ ہوگا کہ سسٹینیبل بنانے کے لیے JCC بھی اس میں حصہ ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, چائنا بھی ہوگا, کیونکہ اس کا بھی 70-80% وہاں سے آتا ہے. اور اسی طرح سے باقی جو کنٹریز کنسرن ہے, سعودی عرب کا بڑا اس میں ہاتھ ہوگا. سو ناؤ وٹ ول ہیپن از کہ جب یہ جنگ کے جو فلیئرز ہیں ان کو ہم جب بجھا دیتے ہیں, اس کے بعد ایک پروسیس براڈر ہوگا جس کے لیے بھی پاکستان ایک لحاظ سے ایمبیشس ہے کہ کوئی ایسا بنے کہ جس میں تمام یہ لیڈرز یہاں پہ آئیں اور ایک ویری وٹ از کالڈ بگ بارگین ہو اس خطے میں. بھارت جنگیں نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل ریمینس اے بگ کوسچن, بٹ اف آل دیز اسٹیٹس تمام کی تمام خطے کی اپنے جتنے بھی اختلافات ہٹا کے ایک فریم ورک بناتے ہیں تو نو بڈی ول امپوز اٹس اون آرڈر. یہ ایک پرنسپل ہے. اور اس فریم ورک پہ ہی تو انیشلی ٹیکنیکل ٹیم if you do not have your order, somebody will put an order and impose on you. تو اب وقت آ گیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک مڈل ایسٹرن جو ہے وہ آرڈر آنا چاہیے جو کہ ان کے انٹرسٹ کو رکھے. باہر کے لوگوں کو انٹرسٹ جو ہے ان کو باہر کرنا پڑے گا. The time has come and in fact war has dictated, the crisis have dictated.